بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر ثانیہ چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ عموماً ہم ویلاگ کے سٹارٹ میں سب سے پہلے سیاسی موضوع کے اوپر ڈسکشنز کرتے ہیں یا ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ آج ہم سٹارٹ کریں گے حکومت کی کارکردگی کے اوپر، اور اس میں سب سے پیش پیٹرول کی پرائسز کا آج ہم ایک کمپیریزن کریں گے، جو آج کی تاریخ میں جو صورتحال جاری ہے اور تقریباً 1 سال ہونے کو آ گیا یہ رجیم چینج کے بعد، جب سے پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے وہ رول کر رہی ہے، اس کی حکومت انفورس ہے اور سینٹر میں بھی ہے اور پنجاب کے صوبے میں بھی وہی چل رہی ہے، کم و بیش اسی نے چیزیں آگے ڈکٹیٹ کی ہیں، اور جہاں کام ہوا یا نہیں ہونے دیا وہ بھی سینٹر کی طرف سے جتنی بھی کارروائی کی جا رہی تھی وہ اس کے اوپر اس بات کے اوپر اثر انداز بھی رہی ہے۔ تو پی ڈی ایم کی حکومت کو ہو گئے تقریباً 1 سال حکومت میں آئے ہوئے۔ ہمیں کوئی بھی ڈیولپمنٹ کا کام، سوشل ڈیولپمنٹ کا کام دیکھنے کو نہیں ملا، کہیں پہ کوئی پلان، کوئی پروجیکٹ، کوئی اس طرح کی چیز دور دور تک، کوئی ایجوکیشن کے حوالے سے کام ہوا ہو، کوئی ہیلتھ کے حوالے سے اس عرصے میں کام ہوا ہو، نیشنل لیول پر، پروونشل لیول پر کوئی سوشل ویلفیئر کے حوالے سے کام ہوا ہو، کوئی پاورٹی الیویشن کے حوالے سے، یا خصوصی طور پہ جو انفلیشن آئی ہے، جو مہنگائی ہوئی ہے، معیشت کی بربادی ہونے کے بعد سے، اس کے بعد عوام الناس کو جو خرید و فروخت میں چیزوں کی قدر بڑھنے سے اور قیمت بڑھنے سے جو دقتیں اور تکالیف آ رہی ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں کوئی اس طرح کے اقدامات پاکستان کی حکومت یا صوبائی لیول پر صوبائی حکومتوں کی طرف سے نہیں نظر آ رہے، جہاں عوام کو ریلیف دینے کے لیے کوئی بھی سالڈ کام کیا ہو۔ اب اس میں پیٹرول کا آج ہم ایک کو دیکھتے ہیں، اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ جب یہ حکومت پچھلے سال اپریل میں اس کو گھر بھیجا گیا، اس وقت کیا صورتحال تھی پیٹرول کی عالمی منڈی میں، اور اس وقت کیا صورتحال تھی پاکستان میں پیٹرول کی پرائس کی، اور اس کے برعکس ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ آج کہاں کھڑی ہے پیٹرول کی اور ڈیزل کی قیمت۔ تو اس میں سب سے پہلے تو یہ کہ یہ 8 مارچ 2022 کی کا ڈیٹا ہے۔ اس میں جو عالمی منڈی میں قیمت تھی خام تیل کی، وہ $117 پر بیرل تھی، $117 پر بیرل، اور اس کی جو پاکستان میں قیمت تھی پیٹرول کی، وہ 149 150 اس طرح سے جا رہی تھی۔ جو ڈیزل کی قیمت تھی اس تاریخ کو، وہ $139 تھی۔ تو یہ آج سے 1 سال پہلے کے یہ ریٹس۔ اس کے بعد آج کی تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں تو جو عالمی منڈی میں قیمت ہے خام تیل کی، وہ $65 پر بیرل ہے، یعنی کہ آج سے 1 سال پہلے $117، آج کی تاریخ میں $65، 45% کم ہے آج تیل کی قیمت عالمی منڈی میں۔ اور آج کہاں کھڑی ہے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت پاکستان میں؟ آج جب عالمی منڈی میں $65 ہے، تو پاکستان میں تیل کی قیمت ہے، پیٹرول کی قیمت ہے $272 لیٹر، اور ڈیزل کی قیمت ہے $280 لیٹر، یعنی کہ پیٹرول کی قیمت 90% زیادہ ہے۔ اگر ہم صرف ریٹ پاکستان کے ریٹ کا موازنہ کریں، 90% زیادہ ہے، اور 100% زائد ہے ڈیزل کی قیمت۔ اب اگر ہم اس میں ایڈجسٹمنٹ کریں انٹرنیشنل یا عالمی منڈی میں تیل کی 45% قیمت کم ہونے کا، تو یہ 135% بڑھ گئی ہے۔ پچھلے سال کی بنسبت آج پاکستان میں پیٹرول اور ڈیزل 135% بڑھ گیا ہے، اور اس کے چونکہ پیٹرول کے ساتھ، فریٹ کے ساتھ تمام چیزوں کی ٹرانسپورٹیشن لنکڈ ہوتی ہے، چونکہ پیٹرول ڈیزل کے ساتھ لنکڈ ہے ہر فیکٹری کے پہیے کا چلنا، تو ہر چیز کی قیمت اس پہ ڈپینڈ کرتی ہے، اور اس کو آگے لے کے چلتے ہوئے
ہر چیز پاکستان میں کئی گنا مہنگی ہو گئی ہے، اور اس کی بیس وجہ جو ہے وہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت کا بڑھنا ہے۔ اب ہمیں اگر یاد ہو تو عمران خان صاحب پچھلے سال تقریباً فروری مارچ کے مہینے میں رشیا سے ہو کر آئے تھے، اور انہوں نے وہاں پر میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ MOUs سائن کیے تھے کہ پاکستان کو رشیا عالمی قیمت سے تقریباً 30% کم پر تیل اور گیس کی فراہمی کرے گا، اور اگر وہ 30% تیل اور گیس کی فراہمی ہمارے پاس آ جاتی تو پھر ہمارے تیل کی قیمت کہاں کھڑی ہوتی۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب کو یہ تیل رشیا سے نہ ملا ہوتا تو تقریباً اگر 135% آپ قیمت کم کریں تو 80 روپے لیٹر کی قیمت بنتی ہے۔ اگر رشیا سے ہم نے تیل نہ لیا ہوتا، صرف عمران خان صاحب کی حکومت چل رہی ہوتی اور رجیم چینج نہ ہوا ہوتا، تو تیل کی قیمت پاکستان میں پیٹرول کی قیمت آج 80 روپے ہوتی، اور اگر رشیا سے اگر ہمارے وہ سارے MOUs میچور ہو گئے ہوتے اور ہمیں وہاں سے تیل جس طرح سے سستا ملنا تھا مل گیا ہوتا تو 60 روپے کے قریب یہ قیمت بنتی تھی پیٹرول کی، اور ڈیزل کی بھی اس کے آس پاس۔ تو کہاں 60 اور 80 اور کہاں آج 272 اور 280۔ تو پہلے تو سب سے یہ چیز ہمیں سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ جہاں کوئی کارکردگی PDM کی گورنمنٹ کی ہے نہیں، وہاں پر پاکستان میں جو معیشت کا بیڑا غرق ایک طرف ہوا ہے، جو ڈکلائن پاکستان کی اکانومی کا ہوا ہے، جو ڈاؤن سلائڈ ہوئی ہے، اس میں پیٹرول کے ایک اکیلے ایشو سے، ایک اکیلے مسئلے سے پورے پاکستان کے ہر فرد کو کتنا نقصان اس کے مہینے کے خرچے پہ، جس سے اس نے اپنے گھر کا کچن چلانا ہے، جس سے اس نے اپنے بچے، اپنے ڈپینڈنٹس، اپنے والدین، اپنا پورا گھرستی چلانی ہے، اس پر یہ ساری باتیں کتنی اثر انداز ہو رہی ہیں۔ تو آج تو ہم صرف اکانومی کے حوالے سے یہ ایک ہی نقطہ ڈسکس کر لیں میرا خیال ہے، اور اس کو سمجھ لیں اور سوچ لیں اور اس پہ نظر ثانی کر لیں اگلا آنے والے الیکشن میں یہ سوچنے کے لیے کہ ہم نے کس کو ووٹ دینا ہے۔ تو میرا خیال ہے آج کے لیے تو یہی بہت بڑا سبق ہوگا، لیکن اس کے بعد ہم اب چلتے ہیں تھوڑی سی سیاسی جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ان کے اوپر اور ان کا کچھ جائزہ۔ عمران خان صاحب کے اوپر 100 کیسز کی سینچری ہو چکی ہے، ان کو یہ ایک ورلڈ ریکارڈ ہوگا، کیونکہ کہیں پہ بھی کسی بھی سیاسی پولیٹیکل لیڈر کے اوپر جتنی ورائٹی میں کیسز عمران خان صاحب کے اوپر کیے گئے اور جتنی مقدار میں کیسز عمران خان صاحب کے اوپر کیے گئے، اور یہ وہ ہیں جو سامنے آ گئے، ابھی جو خفیہ رکھے گئے ہیں ان کا تو ابھی کسی کو بھی علم نہیں ہے۔ اور یہ جو کیسز ہیں عمران خان صاحب کے اوپر، یہ دہشت گردی، باغی ہونا، توہین عدالت، توہین مذہب، چوری، اقدام قتل، مطلب کوئی ایسی چیز چھوڑی نہیں گئی جو جس کا ملبہ یا جس کا عمران خان صاحب کے اوپر ڈال کے ایک FIR نہ بنائی گئی ہو۔ اور FIR بھی لکھنے والوں کو سلام پیش کرنے کو دل کرتا ہے کہ کم سے کم جو واقعہ وہ موقع جو وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں اور جو وہ FIR ڈال رہے ہوتے ہیں، وہ کم سے کم ان چیزوں کو ریویو کر لیں کہ یہ ساری چیزیں آج سوشل میڈیا پہ گھوم رہی ہیں، اور یہ تمام چیزیں پوری دنیا میں نہ صرف اوورسیز پاکستانیز بلکہ یہ ساری جتنی ایمبسیز ہیں، جتنے ہمارے دوست ممالک ہیں ان کے میڈیا ہاؤسز، جتنے ہمارے دشمن ممالک ہیں ان کے سارے میڈیا ہاؤسز، اور جو ڈونر ایجنسیز ہیں، وہ ہر جگہ جو ہیومن رائٹس ایسوسیشنز اور آرگنائزیشنز ہیں انٹرنیشنل، یہ ہر جگہ یہ چیزیں ڈسکشن میں آ رہی ہیں۔ کیا ہم نے اپنی پولیس کا ایک مذاق انٹرنیشنل لیول پہ بنا دیا ہے؟ کم سے کم ان چیزوں کو پبلک کرنے سے یا ایک سوشل میڈیا پر ایک FIR لہرانے سے پہلے یا اریسٹ وارنٹ لہرانے سے پہلے مہربانی کر کے یہ سوچ لیا کریں کہ یہ چیزیں دنیا میں جگہ جگہ پر نشر ہونی ہیں، اور ان سے کیا امپیکٹ پڑے گا پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا، کہ وہ کس طرح سے کام کر رہی ہیں اور کیا ان کا لیول ہے۔ تو بہرحال یہ ایک ایشو یہ ہے۔ عمران خان صاحب کے کیسز کے باوجود بھی
ان کے عزم میں، ان کی ہمت اور حوصلے میں کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ ہر دن ان کے لیے نئے چیلنجز لے کر آتا ہے، اور نئی ہمت کے ساتھ، نئے ولولے کے ساتھ وہ اور ان کی پوری جماعت، اور جماعت کے جو دوسرے لیڈران ہیں اور جماعت کے جو کارکنان ہیں، وہ اس کا سامنا کرنے کے لیے نئے جذبے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ جو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اس وقت جو سلسلہ چل رہا ہے، اور جس طرح سے کیسز کی بھرمار ہو رہی ہے، اریسٹس ہو رہی ہیں، جس طرح کے کیسز درج ہو رہے ہیں، جس طرح کے ایف آئی آرز کٹ رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے مختلف لیڈرز کے اوپر، ان کو بغاوت کے اوپر، دہشت گردی کے اوپر، اس طرح کی مختلف لا اینڈ آرڈر کی سچویشن برپا کرنے کے اوپر، حکومتی املاک جو پبلک عوام کے املاک ہیں ان کے اوپر نقصان کرنے کے اوپر، اس طرح کی جو سچویشنز کی جا رہی ہیں ان کے اوپر ایف آئی آرز اور کیسز درج کیے جا رہے ہیں، وہ پوری ایک کوشش نظر آ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بین کرنے کی، بشمول عمران خان صاحب، پاکستان تحریک انصاف کو کہ تمام جو مین لیڈرز ہیں ان کو، اور جو کی ورکرز ہیں، مین کارکنان ہیں، ایکٹیو جو ہوتے ہیں، ان کے اوپر ان کیسز کی بھرمار کی جا رہی ہے تاکہ ان کو ڈسکوالیفائی کیا جا سکے اور پاکستان تحریک انصاف کو ایک دہشت گرد تنظیم ثابت کر کے اس کو سیاسی صفحہ ہستی سے ہٹایا جا سکے۔ اب یہ اس ساری سچویشن کے اوپر پچھلے دنوں میں ہونے والی ایک ریویو میٹنگ جو حکومت اور مختلف اداروں کے درمیان میں ہوئی، جس میں یہ ریویو ہوا اور یہ رپورٹ پیش کی گئی کہ یہ چیزیں جو لیول پلینگ فیلڈ چاہیے ہے سارے معاملے کو کسی اختتام پر پہنچانے کے لیے، وہ لیول پلینگ فیلڈ کہاں تک اچیو ہوئی اور کہاں تک ابھی آگے جایا جا سکتا ہے۔ تو جہاں تک تو آگے جانے کا سوال تھا، تو وہاں تو ایک طرح سے ہاتھ اٹھا لیے گئے کہ اس کے اوپر اب کیا زبردستی اور ظلم کی انتہا ہوگی کہ اس کے آگے اب کہاں تک لے کے جائیں، کیونکہ دنیا میں ہر کسی کی نظر، ہر ادارے کی نظر، ہر ملک کی نظر آپ کے اوپر ہو رہی ہے، آپ کے اوپر ایک فکس ہوئی ہے کہ آپ اپنے ملک میں سیاست کو اور ڈیموکریسی کو، جمہوریت کو اور ہیومن رائٹس کو لے کر آگے کس سمت میں جا رہے ہیں۔ اور یہ ساری چیزیں آپ کانسٹنٹلی ایک واچ لسٹ پر ہیں، اس وقت ایک واچ چل رہا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ تو اب یہاں سے چیزیں آگے کس طرف کو، کس سمت میں جائیں گی، اس کے اوپر پی ڈی ایم کی جو مختلف میجر پارٹیز اور میجر اس کے اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان کی تو خواہش اور کوشش یہی تھی کہ کسی طرح سے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو صفحہ ہستی سے ہی جو ہے مٹا دیا جائے اگر ان کے بس میں یہ ہو، لیکن اس کا ہو جانا اور اتنا آسان نہیں ہے، یہ سب اتنا ممکن نہیں ہے جتنا خواہشیں ممکن ہوتی ہیں۔ اور اس وقت جو لیول پلینگ فیلڈ ہے اس کا تو پھر تقاضا یہ بنتا ہے کہ جن کی یہ ریکوائرمنٹ ہے ان کے خلاف بھی 100 کیس پورے کیے جائیں، جن کا یہ تقاضا ہے ان کے رہائش گاہوں پر، ان کے محلوں کے اوپر، وہاں پر بھی دھاوے بولے جائیں، اور وہاں پر بھی کئی دنوں کا گرینڈ آپریشن کیا جائے، اور شیلنگ، ٹیئر گیس، ربر بلیٹس، واٹر کیننز، کیمیکل والے پانی کا سپرے، اور ان کی خواتین کے اوپر بھی زیادتیاں کی جائیں، ان کے گھروں میں بھی چادر اور چار دیواری کو پامال کیا جائے۔ لیول پلینگ فیلڈ کا تو تقاضا یہ بنتا ہے، اور ان کی پارٹیوں کو بھی ڈسکوالیفائی کرنے کی کوشش کی جائے، لیکن فی الوقت یہ چیزیں کسی سمت میں جاتی نظر نہیں آ رہی۔ اور ابھی جلسے کے لیے 26 مارچ کی انتظامیہ کے ساتھ ایک مذاکرات چل رہے ہیں تحریک انصاف کے، اور یہ دیکھیں آنے والے دنوں میں اس بات کا بھی فیصلہ ہوگا کہ جلسہ ہوگا یا نہیں ہوگا یا کہاں ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔